ولكل أمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل أمة ولكل أمة جعلنا جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم على ما رزقهم من بهيمة الأنعام من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فإلهكم إله واحد فله أسلموا فله أسلموا وبشر المخبتين وبشر المخبتين. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. वलिकुल्ली वाव को मोटा करना है, लिकुल्ली मारूफ तरीके से पढ़ना है, मजहूल ना हो। वाले कुल्ले ये मारूफ नहीं है, मजहूल है। वलिकुल्ली ऐसे मारूफ तरीके से पढ़ना है। उम्मतिन पहला मीम मुशद्दत है, यहाँ गुन्ना होगा, और दूसरा नून तनवीन के बाद है जीम, तो यहाँ इख्फा होगा। इख्फा और गुन्ने का फ़र्क जो मामूली सा है वो मैंने आपको अर्ज़ कर दिया है कि गुन्ना सिर्फ वो गुनगुनाहट की जो आवाज़ है ना उससे गुन्ना कहते हैं, और बाकी दोनों को सिर्फ इख्फा का ये फ़र्क है कि इख्फा को नाक के खैशुमा बांसा जो है उसमें ले जाकर थोड़ा सा लंबा करना है, और इसी तरह गुन्ने को भी एक अलिफ के बराबर लंबा करना है। तो ये है गुन्ने और इख्फा का फ़र्क। और गुन्ना जो है वो यरमलून के जो 4 हरूफ हैं उन पे होता है, यानी मुशद्दद पर, और इख्फा जो है वो नून साकिन और नून तनवीन के बाद हरूफ इख्फा में कोई आ जाए तो वहाँ होता है, बस ये फ़र्क है। वलिकुल्लि उम्मतिन जाल आइन के साथ पढ़ना है, नून है आगे अलिफ है, थोड़ा सा लंबा करना है। मन नून साकिन है, मैंने आपको अभी बताया नून साकिन के बाद जब हरूफ इख्फा में से कोई आ जाए तो सीन हरूफ इख्फा में से है, लिहाजा यहाँ हमने इख्फा करना है अपनी आवाज़ को। ये नाक की जो हमारी हड्डी खशूमा है ना, ये नथली जो है ना, उसको ऊपर जो हड्डी है उसको ले जाना है और थोड़ा सा लंबा करना है। और आगे लाम मुशद्दत है, इदगाम हुआ मगर इदगाम के साथ गुन्ना नहीं करना, क्योंकि लाम और रा मुशद्दत हों, लाम और रा मुशद्दत हों, शद वाले हों, तो वहाँ इदगाम तो होगा लेकिन गुन्ना नहीं होगा। मन सकल यज़कुरू रा को मोटा भी करना है और हरूफ मद्दा भी बन रहा है। इसको अगर मिला के पढ़ें फिर भी रा को मोटा करें, लियज़कुरुस्मल्लाहि लियद याद रखना, मारूफ या और दाल इन दोनों का मखरज अलग अलग सुनने वाले को आपकी तिलावत का महसूस हो कि वाकई या और दाल पढ़ा जा रहा है। लियज़कुरुस्मल्लाहि रा को मोटा, हाँ, और लफ्ज़ अल्लाह को मोटा करना है, क्योंकि माक़ाबल क्या है, फतह, फतह कहते हैं ज़बर को। अला मा रज़क़हुम रा और क़ाफ को दोनों को मोटा करना है। और हम यहाँ इदगाम माल गुन्ना,
اسے ادغام مثلین بھی کہتے ہیں۔ ادغام کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ادغام مثلین، ادغام متقاربین، ادغام متجانسین۔ یہ تجوید کا ایک قاعدہ ہے، اور میں نے پہلے بھی بتایا۔ متقاربین یعنی جن کا مخرج قریب قریب ہو۔ ادغام متجانسین کا مطلب ہوتا ہے جن کا، نہیں بولتے اردو میں تم جنس، ہم جنس بولتے ہو کہ نہیں بولتے؟ تو بس یہی نا سمجھنے کی، بس تھوڑے سے غور کرنے کی۔ متجانسین یعنی جن کی جنس ایک ہو۔ مرد اور عورت کی جنس ایک ہے کہ الگ ہے؟ تو پھر ٹھیک ہے نا جی، تو قسم ایک ہو یعنی جانسین، تو اس کو کہتے ہیں ادغام متجانس۔ اور ادغام متقاربین کہتے ہیں جن الفاظ کے حروف کا مخرج جو ہے وہ قریب قریب ہو۔ دیکھیے ضا، ضاد اور زا، ان کے مخرج قریب قریب ہیں کہ نہیں، ملتے جلتے ہیں نا، تو جہاں یہ ادغام ہوگا اسے کہیں متقاربین۔ اور ادغام مثلین کہتے ہیں، مثلین ہماری اردو زبان میں بھی بولا جاتا ہے کہ مثال، یہ ان کی تو مثال ایک جیسی ہے۔ تو مثلین کا مطلب ہوتا ہے 2 حروف ایسے ہوں جو کہ ایک جیسی ہوں۔ اب یہاں کیا ہو رہا ہے، رزقہم، میم کا میم میں ادغام ہو رہا ہے، میم اور میم دونوں ایک جیسے ہیں، ادغام ہو گیا، اسے کہتے ہیں ادغام مثلین۔ ٹھیک ہے جی۔ متجانسین کی مثال یہ ہے کہ ان کی جنس جو ہے وہ ایک ہو۔ مثال کے طور پر دیکھو، کاف اور کاف، قاف اور کاف، قاف کاف ہیں دونوں قاف ہی، مگر فرق کیا ہے، تھوڑا سا ہے، اس کو پر کرنا ہے، اس کو باریک پڑھنا ہے۔ اسی طرح فرمایا وَرَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، من، اور یہ قاعدہ جلدی جلدی کون بتائیں گے، جلدی جلدی کوئی بتا دیں، جلدی جلدی بتا دو بھائی۔ ہاں یہ نون ساکن کے بعد، نون ساکن کے ما بعد با ہے، لہذا یہاں ہم نے نون کو میم سے بدل کر پڑھنا ہے، من بہیمۃ الانعام، ایسے کر کے پڑھنا ہے۔ رک جائیں تو میم کو ساکن کرنا ہے، ملا کے پڑھیں گے تو پھر نہیں، پھر حرکت ہی پڑی جائے گی۔ فَإِلَٰهُكُمْ، فَإِلَٰه لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، کم کر کے کم، فَإِلَٰهُكُمْ، کم یہ بھی پڑھنا ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ معروف نہیں ہے۔ فَإِلَٰهُكُمْ ایسے کر کے معروف، إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، پہلا کیا ہے، الہ، یہاں غنہ ہوگا چونکہ واو مشدد ہے، نون تنوین کے بعد واو ہے، واو مشدد ہے، غنہ ہوگا، اور حدن، دن پہ کیا ہوگا، اخفا ہوگا بھائی، اخفا ہوگا، اخفا ہوگا، کیونکہ نون تنوین کے بعد فا حروف اخفا، فلہو اس کو لمبا کریں گے، کیوں، ایک تو الٹا پیش ہے، اس بذات خود مد ہے، اور پھر مد منفصل ہے۔ اسلمو اس کو بھی لمبا کریں گے تھوڑا گا، وبشر المخبتین، وبشر الرابریک المخبتین، مخبتین، وَلِكُلِّ امت، اور ہر امت کے لیے، جعلنا ہم نے مقرر کی، منسکن قربانی، لِيَذْكُرُوا تاکہ وہ یاد کریں، بوقت ذبح، اسم اللہ اللہ کا نام، علی ما ان پر جو، رزقہم اس اللہ نے دیے انہیں، من بہیمۃ الانعام چوپائے مویشیوں میں سے، یعنی پالتو گھر جن کو پالا جاتا ہے۔ فَإِلَٰهُكُمْ چنانچہ تمہارا معبود، الہ واحد ایک ہی معبود ہے، فَلَهُ سو اس کے لیے، اسلموا تم مطیع ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ، وبشر اور خوشخبری سنا دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، المخبتین عاجزی کرنے والوں کو۔ میرے بھائیو آیت ایک ہے مگر اس میں بہت لمبی ایک تقریر ہے، باس ہے، اس آیت کے 2 حصے ہیں، ایک
پچھلی امتوں جو گزر چکی ہیں، یعنی اگلی پہلی وہ جو گزر چکی ہیں ان کے حوالے سے، اور دوسرا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دو حکم ابھی بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ من سکن لفظ آیا ہے، اس کے تین معنی ہیں۔ من سکن کے کتنے معنی؟ تین۔ ایک معنی ہے عبادت، ایک معنی، دوسرا معنی عبادت کی جگہ، عبادت کی جگہ، اور تیسرا معنی قربانی۔ لیکن بہترین اور جو آخری معنی ہے نا، یہ زیادہ موزوں ہے، کیونکہ آگے جانوروں پر اللہ کا نام لینے کا ذکر آ رہا ہے، تو اس لیے بطور قربانی اس کا معنی کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور بلکہ تمام آسمانی شریعتوں کے نظام عبادت کا جو لازمی وہ جو نتیجہ تھا یا ان پر لازم کر دیا گیا تھا، تو وہ ہر ایک امت میں قربانی تھی، قربانی۔ تو یہ معنی زیادہ بہتر ہے۔ اور قربانی جو ہے اس کے متعلق حدیث میں بھی آتا ہے، حضرت انس بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مینڈے موٹے تازے ان کو ذبح کیا، اور میں نے خود دیکھا کہ آپ نے ان کی پہلو پر جو ہے اپنا پاؤں رکھا اور پھر ان کو بسم اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر یہ پڑھ کے ذبح کیا ہے۔ تو چنانچہ یہاں منسکن کا معنی عبادت قربانی کر لیا جائے تو یہ زیادہ موزوں لگتا ہے۔ اور یہ ہر امت کا یہ قربانی جو ہے نا جی، یہ جو اسلام کا عبادت والا نظام ہے نا، عبادت والا یعنی نظام عبادت، اسلام کا ہر امت میں یہ جز رہا ہے کہ قربانی ہر امت کرتی تھی اور کی جا رہی کی گئی۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، تو اس لیے فرمایا کہ ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر ہے، تاکہ وہ ہمارے عطا کردہ چوپائے جن کو انہوں نے گھروں میں پالا ہے، تو ان میں سے وہ کیا کریں؟ اللہ کے نام پر ان کو کیا کریں؟ قربانی۔ سمجھو مسئلہ، اللہ کے نام پر۔ جانور کی قربانی کس پہ نام پر؟ اچھا، آپ میں سے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ لوگ غیر اللہ کے نام پہ بکرے سپرے ذبح کرتے ہیں؟ ہے آپ کے علم میں؟ بلکہ یہاں تک ہے، میں نے خود دیکھا، یہاں لاہور میں بھی دیکھا کہ ان کو بولتے ہیں آوارہ گئے، آوارہ، انہوں نے غیر اللہ کے نام پر، ان کو نیاز کے نام پر چھوڑا ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ نہ ان کا کوئی دودھ دوہے گا، نہ ان کو کوئی ذبح کرے گا، نہ کوئی اور فائدہ اٹھائے گا ان سے، اور وہ یوں بازاروں میں پھر رہی ہوتی ہیں گائے۔ ابھی بھی میں میرے خیال ہوں گی، پتہ نہیں، واللہ والا ہے آپ کے علم میں؟ یار بول تو دیا کرو، ہے نا؟ تو یہ یہاں اللہ فرمائے نہیں لیذکر اسم اللہ، اور گائے میری بنائی ہوئی ہے، ذبح بھی میرے نام پہ کرو، غیر اللہ پہ نہ، چونکہ قربانی عبادت ہے۔ میں نے آپ کو تینوں معنی بتا دیے ہیں۔ قربانی عبادت ہے، اور عبادت کس کے لیے ہے؟ اور غیر اللہ کے لیے عبادت نہیں۔ نہ عبادت تعظیمی غیر اللہ کے لیے جائز، نہ عبادت بطور عبادت کسی کو کے لیے جو ہے جائز ہے۔ تو قربانی بھی اللہ کے لیے، تو اس لیے اللہ فرمایا قربانی کرو تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کرو، نہ کہ کفار کی طرح ہمارے عطا کردہ چوپائیوں کو بتوں اور غیر اللہ کے آستانوں پر ذبح کرو۔ سمجھ آ گئی؟ ہاں، نہ غیر اللہ کے آستانوں پر نہیں، قبروں پر نہیں، کسی مردہ اور زندوں کے لیے نہیں ہے، قربانی اللہ کے لیے ہے۔ یہ حصہ ہو گیا باقی جتنی تمام سابقہ امتیں گزری ہیں ان کے حوالے سے، کہ ہر امت میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے قربانی رکھی تھی، یہ اسلام کا جز رہا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ہر امت میں۔ بلکہ تورات کی جو دوسری کتاب ہے نا جی، اور اس کے کتاب کا ایک نام بھی ہے، اس میں بھی یہ ذکر ہے، اور پھر اسی طرح انجیل میں یہ قربانی کا ذکر ہے۔ تمام کتب آسمانی جو ہیں ان تمام میں قربانی کا ذکر ہے، اور پہلی امتوں میں قربانی تھی اور کی گئی۔ اب اگلا حصہ آ گیا، کون سا؟ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا۔ تو اس سے پہلی امتوں پر قربانی مقرر کرنے کا جو ذکر تھا وہ ہوا۔ اب اس کے بعد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو پہلی امتوں کا بھی علاق
کون تھا؟ پتہ نہیں، سست ہو کے بیٹھے ہو، بیمار تو میں ہوں اللہ کے بندے، تم تو ہاں جی پہلی امتوں کا معبود کون تھا؟ ہاں، اور صرف امتوں کا معبود نہیں، اللہ انسانوں کا معبود، اللہ حیوانوں کا معبود، اللہ جنوں کا معبود، حتیٰ کہ ایک ایک ذرہ جو کائنات کے اندر موجود ہے سب کا معبود کون ہے؟ اللہ۔ تو جب معبود اللہ ہے تو عبادت بھی ہے، جب معبود اللہ ہے تو پھر عبادت کیوں؟ کھانے کو وہ دیتا ہے، پینے کو وہ دیتا ہے، پہننے کو وہ دیتا ہے، چلنے کو پاؤں دیے، پکڑنے کو ہاتھ دیے، دیکھنے کو آنکھیں دی، سننے کو کان دیے، اور چبانے کو دانت دیے، بولنے کے لیے اللہ نے زبان دی، سوچنے کے لیے اللہ نے دماغ عطا فرما دیا۔ تو یہ ساری چیزیں کس نے دی؟ تو پھر حق بنتا ہے نا، حق بنتا ہے۔ تو دیکھیے میرے بھائیو، بات یہ نہیں ہے کہ تنخواہ تو دے ابو بکر اور نوکری کی جائے عمر کی، انصاف ہے؟ نہیں۔ تو فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، پہلی امتوں کا الہ معبود اللہ تھا۔ اے امت محمدیہ کے لوگوں، تمہارا بھی معبود الہ کون ہے؟ اللہ، اور تم سارے کے سارے اس معبود کے پوری طرح کیا ہو جاؤ؟ اسلمو، کیا ہو جاؤ؟ اب اس کا معنی کیا ہے؟ مطیع ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ، ادھورے نہیں، پورے۔ یہ نہیں آدھے تیتر اور آدھے بٹیر، نہیں، یہ آدھے تیتر اور بٹیر نہیں بننا، مکمل یکسو ہو کے کیا ہو جاؤ؟ المخبتین، انتہائی تواضع اور عاجزی کرنے والے کس کے ہو جاؤ؟ اللہ کے ہو جاؤ، اللہ۔ اور فرمایا یہاں وبشر المخبتین، اے میرے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو سمجھا دو کہ تم سپرد کر دے اپنے آپ کو اللہ کے لیے، مطیع بن جاؤ اپنی ہر عبادت میں۔ یہ نہیں ہے کہ قربانی میں نہیں، ہر عبادت میں، اور بالخصوص قربانی میں بھی تم نے صرف اور صرف ذکر کرنا ہے تو اللہ کا، اللہ کے نام پہ تم نے قربانی کرنی ہے، ورنہ یاد رکھنا شرک کر کے مجرم ٹھہرو گے۔ ہاں، دھمکی بھی سنا دی، اے نا اگر شرک ہو گیا تو پھر مجرم ٹھہرو گے تو پھر سزا بڑی سخت ہے۔ اس لیے اے میرے پیارے پیغمبر خوشخبری سنا دو اے مسلمانوں کہ تم مکمل اللہ کے مطیع ہو جاؤ، اور سنو پھر وبشر المخبتین، جو مکمل اللہ کا فرما بردار بن جائے گا، مطیع، انتہائی تواضع اور عاجزی کرنے والا، اللہ کے آگے جھکنے والا ہو جائے گا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ وبشر وبشر وبشر، خوشخبری ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنائے، اللہ ہم سب کو شرک سے محفوظ فرمائے، قرآن و سنت والا عقیدہ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔